اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا. السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام سیرت رمضان کے ساتھ آپ کی میزبان فائزہ بخاری. آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے اور آج کی 17 تاریخ سن 2 ہجری جو ہے وہ تاریخ میں اچھی خاصی اہمیت رکھتی ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک نیا موضوع آپ کے سامنے لے کر آئیں جس کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی عبادات کو ٹھیک کر سکیں اور تزکیہ نفس کر سکیں. عشرہ مغفرت کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو اپنے اختتام کے قریب جو ہے وہ آ چکا ہوا ہے. اس عشرے میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت چاہتے ہیں. ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم پر اپنا رحم کر اور ہماری مغفرت کر. ہم نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں، لیکن یہ ماہ سیام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ ہے کہ جسے خود اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا اپنا مہینہ ہے. تو یہاں پر میں تمہاری ہر عمل کا جو جزا ہے اس کو ڈبل کر کے تمہیں دے دیتا ہوں. یعنی کہ تم اگر نماز کی نیت کرتے ہو تو اس کا ثواب تمہیں ڈبل ملے گا، اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اس کا ثواب بھی تمہیں ڈبل ملے گا. اور جیسے کہ روزہ دار کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو افطار کے وقت وہ ذات کریمی خود اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ مانگو تم مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو. آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہا دفعہ یہ کہا جاتا رہا کہ میرے محبوب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ یہ مجھے پکاریں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. پروگرام کے آغاز میں قاری مدثر حسین صاحب نے تلاوت کی. اللہ کے بابرکت نام سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے. آج کے پروگرام اور آج کے موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج ماہ رمضان کی 17 تاریخ ہے اور سن 2 ہجری کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو آج کا دن یعنی کہ اسلام اور کفر کے آمنے سامنے ہونے کا دن تھا. یہ وہ دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت عطا کی. یہ وہ دن تھا جس دن آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کفر پر فتح حاصل ہوئی. جی میں بات کر رہی ہوں غزوہ بدر کے حوالے سے. آج غزوہ بدر کا دن ہے اور آج ہی کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. آج یوم وصال ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا، ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ بدر کا واقعہ کیا ہے اور بدر کو بدر کیوں کہا جاتا ہے. یہ وہ مقام ہے جسے کہا جائے تو یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ مقام آتا ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں مدینہ سے مکہ کے لیے یا مکہ سے مدینہ کے لیے تو آپ اس مقام سے گزر کر جاتے ہیں. اور روایات میں ملتا ہے کہ یہاں پر ایک کنواں ہے جسے بدر کا کنواں کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کنویں کی مناسبت کی وجہ سے جب یہاں پر جنگ بدر لڑی گئی تو اسے بدر کہا گیا. اس سے پہلے ایک لشکر جو ابو سفیان لے کر نکلا تھا مکہ سے اور اس نے شام جانا تھا تجارت کے لیے، اور اس بات کی خبر جب مدینہ میں پہنچی تو ارادتاً یہ کیا گیا کہ کیوں نہ اس لشکر کا راستہ روکا جائے اور یہاں پر جو قیمتی سامان ہے اسے حاصل کیا جائے. لیکن دوسری جانب پر ابو جہل نے ایک لشکر تیار کیا اور تمام لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ اس لشکر کے ساتھ ہم حملہ کریں گے مدینہ پر. اور یہاں پر یہ نہیں ملتا، یہ وہ واقعہ ہے کہ جہاں پر تمام سردار جو ہیں وہ اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور 1000 کا لشکر تیار کر لیا جاتا ہے. پھر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پر بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا جا رہا تھا اور کفار کے سردار بھی شامل تھے. لیکن یہ بات مسلمانوں کو کیسے معلوم ہوگی، اس کا اندازہ کیسے لگایا جائے گا. آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس جب ایک شخص آتا ہے وہ یہ خبر دیتا ہے کہ ابو سفیان تو دوسرے راستے سے نکل کر جا چکا ہے، لیکن ایک اور لشکر ہے کہ جہاں تک دیکھا جائے تو انسانی سر ہی سر نظر آتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا کام تمام کر کے چلے جائیں گے. اب اندازہ لگانا تھا کہ آخر ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے. روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ لوگ کتنے ہیں تو وہ شخص بتانے سے قاصر رہا. پھر یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ اس میں جانور کتنے ہیں، وہ یہ بتانے سے بھی قاصر رہا. پھر ایک اور سوال پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر ہر شخص اپنا کھانا خود بناتا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ نہیں، ہر شخص اپنا کھانا خود نہیں بناتا بلکہ تمام جو سردار ہیں، تمام قبیلوں کے سردار اس لشکر میں شامل ہیں اور ہر قبیلے کا جو سردار ہے اس نے ایک ایک دن ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ آج ایک دن کھانا جو ہے وہ فلاں سردار کی طرف سے ملے گا. اس سے بھی اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ لشکر کی تعداد کتنی ہے. پھر پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ آخر وہ جو تمام سردار ہیں اگر ان میں سے ایک سردار کھانا دیتا ہے تو وہ ایک دن میں کتنے اونٹ ذبح کرتا ہے. تو بتایا گیا کہ ایک سردار جو ہے وہ ایک دن میں جب وہ کھانا دیتا ہے تو وہ 10 کے قریب اونٹ ذبح کرتا ہے. یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ایک شخص کے اگر حساب سے دیکھا جائے تو ایک اونٹ جو ہے وہ 100 آدمی کھا سکتے ہیں.
تو اس طرح سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ لشکر جو ہے وہ کتنا بڑا اور کتنا وسیع ہو سکتا ہے۔ اور اس سے جب ہم نے دیکھا کہ اگر ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حوالے سے جن آیات کو نازل کیا اور بالخصوص اس دن کو یوم الفرقان کہہ کے پکارا گیا، اور اس دن کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ یہاں پر اللہ کی نصرت شامل تھی، اللہ کے فرشتوں نے بھی مدد کی ہے۔ اگر ہم قرآن سے رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک آیت نظر آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر حق و باطل کے درمیان فیصلے کے دن نازل فرمائی، وہ دن یعنی کہ وہ بدر کا دن ہے جس دن مومن اور کافر آمنے سامنے ہوئے تھے، دونوں لشکر باہم متصادم ہوئے ہیں۔ اسی موقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں اور اپنا اقرار پورا کروں۔ یا اللہ، اگر تیری مرضی یہی ہے کہ کافر غالب ہوں تو پھر اس زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا۔ اور اسی لمحے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہاتھ وہی بھیجی اور یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، سنو تم گردنوں پر مارو، یعنی ان کو قتل کر دو اور ان کا پور جو ہے اسے توڑ ڈالو اور ان کے پور پر مارو۔ آج ہم غزوہ بدر کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ 313 کا جو لشکر تھا اس نے 1000 کے لشکر پر کس طرح سے غلبہ حاصل کیا، اس میں جذبہ ایمانی کیا تھا، اور غزوہ بدر سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر مفتی بہرام شاہد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نعت خوان ہیں صاحبزادہ وقار علی نقشبندی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری دوسری جانب پر تشریف رکھتے ہیں مولانا ظفر اقبال سیالوی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نعت خوان ہیں محمد ذیشان اتاری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہرام صاحب، آج اگر بات کی جائے 17 رمضان مبارک، ایک تو ہم عشرہ مغفرت کے کافی کلوز آنا شروع ہو چکے ہیں جہاں پہ یہ عشرہ جو ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، لیکن 17 تاریخ کو جو اہمیت حاصل ہے ہماری تاریخ میں، غزوہ بدر، یہ وہ دن ہے جس دن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا کی، بلکہ کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہے جہاں پر جنگ کی نیت نظر نہیں آتی ہے، نہ آقا کی طرف سے بالکل جنگ کی نیت نظر نہیں آ رہی، لیکن وہاں پر ہزاروں کا لشکر تیار کیا گیا ہے اور اس خاصیت نظر یہ آتی ہے کہ تمام سردار جو ہیں اپنے اپنے قبیلے کے اس لشکر میں نظر آتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں۔ درود و سلام کے گجرے نچاور ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ۔ دیکھیں جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ کے اندر گزارے، اور یہ 13 سال وہ سخت ترین وقت تھا کہ جس میں شیب ابی طالب والے معاملات تھے، جس کے اندر ہجرت حبشہ اولا ہوئی، پھر ہجرت حبشہ ثانیہ ہوئی، 2 دفعہ ہجرتیں ہوئیں، پھر جس کا دل کرتا تھا کسی مسلمان کا سر پھاڑ دیا، کسی کا گلا دبا دیا، کسی کو تیر مار دیا۔ سب سے پہلی اسلام کی جو خاتون شہید ہوئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بڑی بے دردی سے انہیں شہید کیا گیا۔ المختصر یہ کہ ظلم و ستم کے ایسی تاریخیں رقم کی گئی جو کہیں نہیں ملتی۔ اصل میں مسئلہ انہیں جس سے تھا، مسلمانوں سے تھا، جس اسلام سے تھا، وہ جب ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں تو ان کو باز آ جانا چاہیے، لیکن یہ باز آنے کی بجائے انہوں نے اپنے گنڈے وہاں بھیج دیے حبشہ میں تنگ کرنے کے لیے۔ اسی طرح جب اللہ کی طرف سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم آیا تو وہ سلسلہ بدستور قائم رہا مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کا، چونکہ یہود کے ساتھ اور دیگر قبائل کے ساتھ کفار مکہ نے اتحاد کیا، اور جہاں مسلمان آتا کسی کا سر پھاڑ دینا، کسی کا بازو توڑ دینا، کسی کی ٹانگ توڑ دینا، اور ہر روز بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نہ کوئی عقیدت مند حاضر ہوتا کہ حضور آج میرے ساتھ یہ ہوا۔ آپ فرماتے ابھی صبر کرو، ابھی صبر کا وقت ہے، ابھی صبر کا وقت ہے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جس سال یہ غزوہ بدر ہوا، سفر کے مہینہ میں اللہ نے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ آیت نازل فرما کہ مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے جو آیت بنا کر نازل کی اس کا معنی یہ ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ آج 17 رمضان ہے تو سارے احباب جو ظلم کا بازار گرم کیے بیٹھے ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، اب ظاہراً تو وہ پوزیشن نہیں تھی کہ نہ اتنا سرمایہ ہے، نہ اتنے گھوڑے ہیں، نہ جنگجو ہیں کہ مقابلہ کیا جائے، لیکن اب ہوا یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے کفار کے
قافلے ہوں گے نا، جی اور مقصد صرف یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ جو شام کی طرف تجارت کرتے ہیں نا، جی یہاں ان کا راستہ روکیں گے نا تو یہ صلح کی طرف آمادہ ہوں گے. بالکل ارادہ صلح کا تھا، مقصد بھی صلح تھی اور ارادہ بھی صلح تھا. اور اسی دوران کئی جھڑپیں ہوئیں، کئی معاملات ہوئے، یعنی کہ بدر سے پہلے بھی غزوات ہوئے. یہاں پہ لفظ ہے غزوہ اور سریہ، سریہ بھی ہوا غزوہ بھی ہوا. سریہ کا مطلب ہے وہ مارکا جس میں حضور نے بذات خود شرکت نہیں کی، اور غزوہ کا مطلب ہے جس میں آپ نے خود شرکت کی. پھر اتنے سارے غزوات ہیں، ان میں سے تقریباً صرف 9 غزوات ہیں جن میں لڑائی کی نوبت آئی، ورنہ باقیوں میں لڑائی کی نوبت بھی نہیں آئی. اب مختصر یہ کہ غزوہ بدر کے اگر اسباب دیکھیں تو بڑا بنیادی سبب جس سے مشرکین مکہ غضبناک ہوئے وہ عمر بن حضرمی کا قتل تھا. اور چونکہ یہ ایک بڑا نامور شخص تھا اور ان کا بڑا ایک رئیس تھا تو وہ ان سے برداشت نہ ہوا. المختصر یہ کہ انہوں نے تیاری کی، چونکہ اس وقت جناب ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا قافلہ تو چلا گیا. اور قرآن نے بڑا خوبصورت بیان کیا، اللہ فرماتا ہے تم چاہ رہے تھے یہ لشکر تمہارا ہو جائے، لیکن اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا، اور اللہ کے فیصلے میں حکمت تھی، اور اللہ نے وہ چاہا کہ پھر اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا، فیصلے کا دن حق اور باطل میں. اب دیکھیں نا 313 مسلمان، جی 313 میں سے گھوڑے کتنے ہیں؟ صرف 2. 300 میں 3 گھوڑے بھی ملتے ہیں 313 میں، یعنی کہ تقریباً اتنے نا. اونٹ کتنے ہیں جی؟ 70. تلواریں کتنی ہیں؟ صرف 8 تلواریں. اس کے علاوہ اور زرہیں کتنی ہیں؟ 6. زرہ کا مطلب ہے وہ لباس اس وقت جنگی لباس، جنگی لباس حفاظت کے لیے لوہے کا لباس ہوتا تھا. اب وہاں پر کیا چیز تھی جو ان کو جذبہ، جو وہ کیا جذبہ تھا جو انہیں ابھار رہا تھا؟ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا نا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا مہاجر اور انصار کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ اے انصار، یہ بات مہاجروں کی ہے یا کفار مکہ کی ہے؟ آپ چاہیں تو پیچھے ہٹ جائیں. اب یہاں وہ جذبہ کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتاتے ہیں کہ سر و سامان نہیں ہے، حضور آپ حکم دیں ہم دریاؤں میں اتر جائیں گے بغیر سامان کے، کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہیں پہ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کوئی قوم موسیٰ تھوڑی ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا آپ اور آپ کا رب لڑ لیں، ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کی حفاظت ہم کریں گے، اور ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اور دیکھا دنیا نے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو وہ فتح عطا کی کہ آج تک اس کے جو اثرات ہیں وہ کب ختم نہیں ہوئے اور قیامت تک کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور ساری جتنی میں نے ابھی بات کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس جذبے کے پیچھے جو بیہائنڈنگ فورس تھی نا، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا رشتہ تھا. بہت خوب. سیالوی صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں بدر کے میدان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو وہ میدان ایسا نظر آتا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم ہے اور جو کفار ہیں ان کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے. وہاں پہ جذبہ ایمانی کا کیا مقام ہے، کیا لیول ہے کہ جہاں پر ایک شخص کو سامنے نظر آ رہا ہو کہ تعداد میں بھی ہم ان سے کم ہیں، ہمارے پاس اتنی ہتھیار بھی موجود نہیں ہیں، جبکہ وہ پوری تیاری کے ساتھ وہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس بڑے نامور جنگجو ہیں، اور یہاں پر ابھی اتنے بڑے جنگجو بھی ہمارے پاس نہیں ہیں. آپ اس بدر کے واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. رب ذوالجلال نے بیان فرما دیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق ہم نے آپ کی مدد کی ہے، باوجود اس کے تم کم تھے، قلیل تھے. بظاہر نظر آ رہا ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد بہت کم ہے، 313 ہے، لیکن 313 کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ان کے ساتھ ہے. بظاہر 313 ہیں، لیکن رب ذوالجلال اپنے کرم اور فضل کے ساتھ فرماتا ہے کہ محبوب آپ نے دعائیں مانگی ہیں، گڑ گڑا کے دعائیں مانگی ہیں، تو میں نے آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو اتارا ہے، 1000 کی اعتبار سے 3000 5000. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ سفر اور جنگ بدر کا ہونا، اس کے محرکات کیا مختلف آپ نے بھی بیان کیا، سب نے بیان کیا، آپ سنتے رہتے ہیں. اصل میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جبر طائف میں ہوا، مکہ شریف میں ہوا،
تو رب ذوالجلال اپنے محبوب کی عظمتیں اور شانیں لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے قیامت تک لوگوں کے لیے کہ میرا محبوب ایسا محبوب ہے، بظاہر تعداد میں کم ہے، لیکن جو اس کے ساتھ مل جاتا ہے میں اس کو عظمتیں وہ عطا کرتا ہوں کہ جو دوسرے تعداد میں زیادہ ہیں مگر انہیں نہیں ملتی۔ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر کم ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تیار کر رہے ہیں، جی اب تیاری کا جو عنصر ہے، اس میں کامیابی کا جو عنصر ہے، تو ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی جان کو بچا لوں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشاق ہیں، صحابہ کرام ہیں، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے یا رسول اللہ حکم فرمائیں ہم اپنی گردنیں اڑوا کاٹ لیں گے، خود کاٹ لیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ تیار کر رہے تھے تو اس میں چھوٹے بچے جو جنگ نہیں کرنے کے قابل تھے وہ بھی عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کی محبت میں، آپ کی غلامی کے اندر اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ جو عشق اور جذبہ ہے، اس عشق اور پیار و جذبے نے صحابہ کرام کو جنگ بدر کے اندر فتح عطا فرمائی، جس کو رب ذوالجلال قرآن کریم کے اندر بھی بیان فرما رہا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، اور اگر ہم اس عشق اور جذبے کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان اطاری صاحب۔ ہم غزوہ بدر پہ مزید اس کے پہلوؤں پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبصورت سا کلام۔ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو میں ٹیلر نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان ٹرانسمیشن کے انعقاد پر۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جابانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آس لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، جی چاہ
کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، تو جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ مفتی صاحب اب ذرا چلتے ہیں پھر بدر کی طرف۔ ہم بدر میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ہر درجے کے اوپر ایک نئی چیز نظر آتی ہے، ایک درجہ ایمانی بھی ہے، پھر درجہ محبت بھی ہے جس میں آپ نے کہا کہ آقا کی نصرت بھی آپ کے ساتھ ہے، پھر خود اللہ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں اور اپنے محبوب سے خود ان کو پیغام بھجوا رہے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے، اور نصرت کے لیے اللہ کے فرشتے بھی میدان میں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم روایات کو پڑھتے ہیں، آج صبح جب اس چیپٹر کو پڑھ رہی تھی تو نوفل کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ نوفل جو ایک ساتھ ایک شخص لے کر آتے ہیں کفار مکہ، اور جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو بغیر عذر کے کسی سے بھی لڑائی کر سکتا تھا، تو اس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا خوف بھی طاری ہو چکا کہ نہ جانے کہ نوفل شامل ہو چکا ہے اور کس طرح سے اس سے لڑائی کی جائے گی۔ اور پھر اسی میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت علی جنگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کفار کی جانب سے کہ کیا آپ کو بڑا نہیں بچا کہ آپ بچوں کو لڑنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ تو جس کے جواب میں حضرت علی یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں کیا تمہیں دیکھنے میں بچہ نظر آتا ہوں، جبکہ میری ماں نے تو مجھے پیدا ہی اس دن کے لیے کیا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ کی محبت میں لوگ ڈٹ کر آگے بھی بڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے وہاں سے وہ بھی پورا انتظام کر کر آئے ہیں کہ جس سے آپ کے اوپر ظاہری طور پر رعب ڈالا جا سکے کہ ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے نام بھی موجود ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ رعب وہ تھا جس کو کفار نے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ایک رعب وہ ہے جو اللہ نے ڈالا وہاں پہ۔ سورہ انفال کی اگر آیتوں کا ترجمہ دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ مارکے سے پہلے جو رات سوئے نا، تو اس رات میں اہل ایمان نے دیکھا کہ کفار تو مٹھی بھر ہیں، اور کفار نے خواب میں دیکھا کہ مسلمان تو ان گنت ہیں، تو اس سے صبح جب اٹھے تو مسلمانوں کو حوصلہ ہوا اور کفار جو ہے وہ ڈر گئے، اور وہ ڈرنے لگے اور ان کو اندر رعب پیدا ہوا، رعب و ہیبت پیدا ہوئی۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور عرض کروں گا، بدر کے اندر ملائکہ اترے، پے در پے اترے، کافروں کا پور پور توڑنے کا حکم دیا، لیکن یہاں پر جو چیز بنیادی تھی، شرط تھی، وہ یہ کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ انہوں نے سٹینڈ لیا، وہ اٹھے، پھر اللہ کی مدد نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے مدد نازل فرمائی۔ اب وہاں پر دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو بہت سے مارکے ہوئے تاریخ کے اندر ہوتے ہیں، اس کا جو ریزن ہے، اس کی جو وجہ ہے، وہ کرسی کا حصول ہوتا ہے یا اپنے ذاتی مفاد ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلا مارکہ تاریخ دیکھ رہی تھی جس کا مقصد اللہ کی رضا، اور مقصد کسی چیز کا حصول نہیں، مقصد کیا ہے کہ ان کو بتانا کہ اب ظلم و ستم بند کر دیں، اب حالات بدل رہے ہیں، بدلنے والے ہیں، حالات بدل جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے، اور ان کو بتانا یہ مقصود تھا تاکہ وہ اپنا ظلم جو ہے وہ روکیں۔ اب دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین دیکھیں، قرآن کی آیتیں دیکھیں، سب سے بڑا جو گناہ ہے نا، سب سے بڑا گناہ وہ یہ ہے کہ ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا۔ بالکل۔ اور یہاں پر دیکھیں اب کفار کتنے ہیں جی، 1000، اور سر سے پاؤں تک لوہا پہننا، خود پہنے، لوہے کے ہیلمٹ پہنے، تلواریں ہیں، جدید اسلحہ ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اندر سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو
ہم مرنے سے ڈرتے ہیں، انہوں نے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو لوہے میں رکھا ہے بالکل، کہیں مر نہ جائیں، مر نہ جائیں۔ اور وہ جتنے سامنے 313 ہیں وہ کہہ رہے ہیں کاش ہم مر جائیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم مر جائیں گے تو ہم امر ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود رعب و دبدبہ کفار پر تھا۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ ابلیس اپنا لشکر لے آیا، اور ابلیس اپنا لشکر لا کر کہنے لگا کہ گھبراؤ نہ، میں تم تمہارے نے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ زیادہ ہیں، میں تمہارے ساتھ، یہ فوج ساری تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب ابلیس نے دیکھا نزول ملائکہ تو الٹے پاؤں بھاگا، ایڑیوں کے بل قرآن کہتا ہے، اور انہوں نے کہا بھی تو ہمارا ساتھ تھا، تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں بلکہ مجھے وہ آیت یاد آ رہی جس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بے شک بہترین چال چلنے والا، بے تدبیر فرمانے والا، اللہ کے ساتھ تدبیر کی نسبت کریں گے، میں خود تدبیر کرنے والا، بہترین تدبیر فرمانے والا۔ ایک کام وہ ہے جو ہم سوچتے ہیں، اور مولا علی حیدر کرار شیر خدا فرماتے ہیں نا، ان سے کسی نے پوچھا رب کی معرفت کیسے کی آپ نے؟ وہ کہتے ہیں اپنے ارادے کے ٹوٹنے سے۔ واہ، ارادے کا ٹوٹنا بتاتا ہے کہ کوئی قوت کار فرما ہے۔ بالکل اب بدر کے اندر دیکھیں جس طرح آپ نے وہ بات بیان کی، وہ مسجد عریش وہاں قائم کی گئی، جی بالکل، آج بھی ہے، اور کتنا شاندار وہ حضور کی دعا کی قبولیت دیکھیں جو اس مسجد میں کی، اور کہ دعا کرتے ہی آئے اور نشانی لگانا شروع کر دی کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے بعد میں جا کر دیکھا بالکل اس نشان سے وہ باہر نہیں تھا، وہ جو سرکل لگایا تھا وہیں پر مرے، اور اللہ نے اس مارکے میں بتایا کہ کفار کے خاتمے، جو اللہ رب العزت ابابیلوں سے ہاتھیوں کا لشکر ہرا سکتا ہے، یہ تو پھر سارے حضور کے نام لیوا ہیں، ان کے اندر حضور کی محبت کا جذبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ابو جہل جیسے بڑے بڑے سردار اگر اللہ چاہے تو حضرت معاذ اور محبت سے قتل کروا سکتا ہے، اور دیکھیں وہاں پر بھی کفار کی اکڑ ختم نہیں ہوئی۔ ابو جہل کی جب گردن کٹنے لگی نا، چونکہ وہ تقریباً اس کی جان نکل چکی تھی، سارا کچھ وہ ختم ہو چکا تھا، تو اس نے پتہ کیا کہا؟ وہ کہنے لگا گردن نا میری ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب گردنوں میں پڑی ہو نا تو اونچی ہو، پتہ لگے سردار کی گردن ہے، کہ رسی جل گئی تھی لیکن بل نہیں تھا گیا، اور اللہ نے وہاں پر کفر کا منہ توڑا، اور ایسا منہ توڑا کہ آج بھی تاریخ کے اندر یہی مثالیں موجود ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غیروں کی طرف سے مسلمانوں کی جب فتوحات دیکھی تو ایک بات علامہ اقبال نے کی کہ غیر یہ کہتے ہیں کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ ان کو شکست دینی ہے تو لڑ کر نہیں ہرایا جا سکتا، ان کو شکست دینے کا طریقہ کہ ان کو کمزور کر دیا جائے ایمان کے لحاظ سے۔ بلکہ جو ابو جہل کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے تو یہاں پر پھر قرآن پاک کے الفاظ یاد آ جاتے ہیں نا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو دلوں پہ مہر لگ چکی ہے وہ کنفرم ہو چکی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کانوں پہ پردے پڑ چکے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہو چکی ہیں، کہ آپ کے سامنے معرفت ہے، آپ کے سامنے بخشش ہے، آپ کے سامنے وہ ہیں جو خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ نہ انہیں پہچان سکتے ہیں، نہ آپ ان کی طرف سے کہے گئے کلام کو سن سکتے ہیں، اور نہ آپ کی آنکھیں اتنی سکت رکھتی ہیں کہ آپ انہیں پہچانیں، اور نہ آپ کے دل میں اتنی سکت ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دل پہ اثر کر جائے۔ اب دیکھیں نا، ان کو پتہ ہے کہ حق بھی یہ ہے، سچ بھی یہ ہے، صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہ ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ یہ محمد ہیں، لفظ محمد بڑا شاندار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیوں نہیں آمادہ ہو رہے؟ صرف انا، تکبر اور اپنی میں کی وجہ سے۔ تو لہٰذا غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق بھی تو حاصل کرنا چاہیے نا کہ ہمیں اپنی انا ختم کرنی چاہیے، بالکل اپنی میں کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ اللہ کو ماننے والا جو موحد ہے، جو اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والا ہے، وہ بھی کبھی متکبر ہو سکتا ہے، قتل نہیں ہو سکتا۔ ہم تو ہر وقت کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑا تو اللہ ہے اور کبریائی ساری اللہ کی ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبادت پہ ناز صرف اور صرف ابلیس نے کیا تھا، بالکل، اور یہ شیطانی صفت ہے جو اپنی عبادت پہ یا اپنے علم پہ ناز کرتا ہے، یہ اس کی صفت میں کہلائی جاتی ہے، صرف نسبت پر ناز کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ بات آپ نے درست فرمائی ہے۔ ہم غزوہ بدر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ وقار علی۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ نبی ہمارا ہے، وہ نبی ہمارا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارہ ہے، وہ نبی ہمارا ہے،
جس کا کوئی ثانی نہیں، جو حبیب داور ہے جو مکین خضرا ہے، جو حبیب داور ہے جو مکین خضرا ہے، سیدہ کا بابا ہے اور آمنہ کا پیارا ہے، سیدہ کا بابا ہے آمنہ کا پیارا ہے، وہ نبی ہمارا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، آپ ہی کی چوکھٹ کے یا نبی بکاری ہیں، آپ ہی کی چوکھٹ کے یا نبی بکاری ہیں، آپ ہی کے ٹکڑوں پہ یا نبی گزارا ہے، آپ ہی کے ٹکڑوں پہ یا نبی گزارا ہے، وہ نبی ہمارا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، زور پر ہو طوفان بھی ڈگمگائے نیا بھی، زور پر ہو طوفان بھی ڈگمگائے نیا بھی، آپ جو کرم کر دیں تو سامنے کنارہ ہے، آپ جو کرم کر دیں تو سامنے کنارہ ہے، وہ نبی ہمارا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، بھولے نہ نیازی کبھی بھول کر بھی یاد نبی، بھولے نہ نیازی کبھی بھول کر بھی یاد نبی، ان کو بھول جانا بھی اصل میں خسارہ ہے، ان کو بھول جانا بھی اصل میں خسارہ ہے، وہ نبی ہمارا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، آپ خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی امت میں سے چنا ہے، ہم آپ کے امتی ہیں۔ یہاں لیتے ہیں ایک بریک۔ سورۃ رمضان میں ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے، لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر کچھ بات کریں گے کہ آخر غزوہ بدر میں جو قید لوگ تھے ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھا گیا تھا، یہ سب جانیں گے اس بریک کے بعد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم
صل على जी वेलकम बैक नाज़रीन। सीरत रमज़ान हम बात कर रहे हैं 17 रमज़ान अल मुबारक, जहाँ पर हम अशरा मग़फ़िरत के अख्ताम के करीब भी हैं। आज की जो तारीख़ है वो अगर इस हवाले से बात की जाए तो आज ग़ज़वा बदर का दिन है, जहाँ पर इस्लाम और कुफ़र आमने सामने थे और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नुसरत अता की और कुफ़ार को पीछे जाना पड़ा और कुफ़ार को मुँह की खानी पड़ी। अगर बात की जाती है ग़ज़वा बदर के हवाले से तो जहाँ हम तमाम पहलू देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जज्बा ईमानी क्या था। तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 313 नज़र आती है। बदर के मुकाम पर यह जंग होती है जिसे जंग बदर कहा जाता है, ग़ज़वा बदर कहा जाता है, लेकिन दूसरी जाने पर हज़ारों का लश्कर नज़र आता है। लेकिन वहाँ पर जज्बा ईमानी का लेवल क्या है। लेकिन इस जंग के इख्तिताम के बाद जब कैदी गिरफ्तार किए जाते हैं तो वो कुफ़ार जो कैदी बनकर आते हैं उनके साथ किस तरह का सलूक रखा जाता है ये जानते हैं। मुफ्ती साहब, अगर हम बात करते हैं कुफ़ार मक्का के हवाले से तो कुफ़ार मक्का ने कोई मौका नहीं छोड़ा कि जहाँ आका दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ ना पहुँच रही हो। लेकिन यहाँ पर इस्लाम की खूबसूरत चीज़ हमें और भी नज़र आती है, जहाँ पर हम सीखते हैं लम्हा ब लम्हा हर तरीके से कि हमने बात किस तरह से करनी है, गुफ्तगू के आदाब क्या हो सकते हैं, खाने पीने के आदाब क्या हो सकते हैं, या अगर आप जंग करने जा रहे हैं तो आपने किन किन चीज़ों को मलहूज़ ख़ातिर रखना है कि जंग भी किन बुनियादों पर लड़ी जाती है। जब कैदी होकर आपके पास आ जाते हैं कुछ कुफ़ार तो उनके साथ जो सलूक रखा जाता है ज़रा उस पर रोशनी डालिए। देखिए कितनी खूबसूरत आपकी बातों में एक जुमला निकला कि हम तो कहते हैं जंग में सब जायज़ होता है जी, लेकिन ज़रूर फरमाते हैं जंग में भी सब जायज़ नहीं होता। जंग के भी तौर होते हैं, तरीक़े होते हैं, उसूल व ज़वाबित होते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि दुश्मनी भी अगर किसी से की जाए तो दुश्मन को ख़ानदानी होना चाहिए, वो तौर तरीक़ों के मुताबिक रहेगा। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि इसके अंदर ख़ुद सिपा सालार हैं, फ़ातिह आज़म हैं, और तारीख़ अगर पढ़ के देखें, अल्लामा सुयूती ने भी ये बात लिखी है, तारीख़ पढ़ के देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी में ये जुर्रत नहीं थी। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ासा या आपके किसी ग़ुलाम का ये ख़ासा होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जगह पर मैदान फ़तह करते 3 दिन वहीं क़याम करते। ये नहीं है कि फ़तह किया और चले गए, 3 दिन वहाँ रहना यह आपकी बहादुरी और शुजात की आला मिसाल है। और 3 दिन वहाँ रहने की एक वजह यह भी थी कि अगर शायद कोई बाद में कहता फिर मैं पहुँच नहीं सका या मैं जाता तो ये कर देता कि अगर किसी में कोई दम खम है तो आ जाए, आज़मा ले, हम यहीं बैठे हैं, उज़र का मौका न रहता, हुज्जत तमाम है। अच्छा, और दूसरा 3 दिन वहाँ क़याम करने का एक सबब ये भी होता था कि बच्चे होते हैं वो किसी की भी हों, ख़वातीन काबिल ताज़ीम है वो किसी की भी हों, बुज़ुर्ग वो काबिल ताज़ीम है, किसी को मरहम पट्टी की ज़रूरत है। उनके ज़ख्मियों में कोई ऐसा ज़ख्मी रह ना जाए कि अगर उसका इलाज करते तो शायद वो बच जाए। तो ये दर्द दिल, सिला रहमी। अच्छा, और जो कैद होके आए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से मशवरा लिया क्या किया जाए। एक राय ये आई कि इनको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात जिस पर फ़ैसला फरमाया और जो बात वाज़े की वो ये है कि आपकी आमद का मकसद रहमत है। और अल्लाह ने कुरान के अंदर भी फरमाया फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हवलिक। अल्लाह फरमाता है महबूब अगर आप नरम दिल ना होते ना तो आपके गिर्द लोगों का हुजूम ना होता। अल्लाह ने नरमी अता की। मुख्तसर ये कि फ़ैसला ये हुआ कि जो फ़िदिया दे सकते हैं वो फ़िदिया दें और आज़ादी, यानी कि तय ये पाया कि सबको फ्री कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा। अब जिनसे फ़िदिया मंगवाया गया, मक्का से मंगवाया, जिनके पास था वो लिया, पैसे लिए गए, आज़ाद कर दिया गया। अब जिनके पास कुछ नहीं था देने के लिए, अब होगा तो सब कुछ छुपा लिया। तो आपने फरमाया कि मुसलमान बच्चों को एजुकेट करें, बिल्कुल तालीम दें। अब जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है, उन्होंने कोई दीनी तालीम तो नहीं देनी थी ना, उन्होंने तो दीनी तालीम, वो तो खुद काफिर हैं, उन्होंने जनरल नॉलेज दे है वो उसको एजुकेट करना है और बताना है बच्चों को लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे, और हैं ये कैदी, ये सज़ा है इनकी उनको सिखाना। लेकिन जब बच्चों की तालीम पूरी हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके पेरेंट्स को बुलाया और कहा अगरचे वो काफिर हैं लेकिन बच्चों के उस्ताद हैं, वो मक्का जाने लगे हैं, सी ऑफ करके आना है उन्हें, और उनको तोहफे ताइफ, किसी के पास सत्तू था सत्तू दे के आओ, मुआशरे को बताया, मुअल्लिम दो आलम ने बताया कि एक मुअल्लिम की जो रिस्पेक्ट है वो क्या हुआ करती है। बल्कि यहाँ पे बहराम साहब हमें ये भी पता चल रहा है कि आका जो पैरामीटर सेट कर रहे हैं ना पढ़ाने का, वहाँ पर वो इल्म की फ़ौक़ियत बता रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि इल्म कितना ज़रूरी है, और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा उस्ताद काफिर है,
مسلمان ہے لیکن انہوں نے بیسک اس سے جو ٹرینڈ سیٹ کیا، انہوں نے بتایا کہ معلم کی عزت کیا ہے اور علم کیسے حاصل کرنا ہے۔ سیالوی صاحب، بدر کے میدان میں ہمیں درجہ بدرجہ جو ہے وہ اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں کہ کیسے آقا دو جہان جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ اپنا سلوک اختیار کرتے ہیں، پھر صلح رحمی اختیار کی جاتی ہے، پھر وہ کافر جو گرفتار بھی ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں شاید یہ ڈر تھا کہ ہمیں مار دیا جائے گا، ان کے ساتھ بھی عفو درگزر کیا جاتا ہے اور ان کی جان بخش دی جاتی ہے۔ اگر ہم غزوہ بدر سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کو آج کے لیے اپنے تزکیہ نفس کے لیے اگر رکھیں تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جنگ بدر کو سمجھنے کے لیے اور ہمیں اس میں سبق جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ سیدنا حضرت بلال حبشی کو دیکھیے۔ جی، امیہ بن خلف آپ پہ ظلم و تشدد کرتا ہے، رب تعالیٰ جل جلالہ جو تکبر کا سر وہ نیچا کر دیتا ہے۔ جی، اس میں ہمیں سبق ہے کہ ہمیں تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہی امیہ بن خلف ظلم و تشدد کرتا ہے، لیکن رب ذوالجلال بلال حبشی کو غلام ہے، وہ بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ پھر جنگ بدر کے اندر جب امیہ بن خلف اپنے آپ کو بچاتا ہے، عبدالرحمن بن عوف بھی اسے بچانے کی کوشش کر دیں شاید یہ بچ جائے تو مسلمان ہو جائے، مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس متکبر کو نہیں چھوڑتے بلکہ اسے جہنمی واصل جہنم کر کے چھوڑتے ہیں۔ اس کا یہ معنی ہے جنگ بدر سے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کسی صورت میں بھی تکبر کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن جو رب ذوالجلال ہے ظلم کو ہمیشہ نیچا کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے اس عمل سے جنگ بدر کے اندر جو ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے اندر صحابہ کرام کی صفیں بنا رہے ہیں، جنگ کے لیے تربیت فرما رہے ہیں۔ جی، تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھوڑا سا آگے ہو تو آقا کریم کے پاس نیزہ ہے، آپ نے پیٹ پہ مارا اور فرمایا کہ استوی یا سواد، اے سواد صف کے اندر ہو جاؤ۔ تو اسی ٹائم وہ بول اٹھے کہ یا رسول اللہ آپ تو عدل و انصاف کے پیکر ہیں اور میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام علیہ کیسا آدمی ہے کہ بدلہ لے گا؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں لے لو۔ جب لینے کے لیے آگے آئے تو آقا کریم کے عشق میں آتے کہ فرمایا یا رسول اللہ کہ عرض کر یا رسول اللہ آپ کے کپڑے پہنے ہیں، میرا جسم ننگا تھا، فرمایا یہ لو۔ ننگا کیا اور اپنے پیٹ کو آقا کریم کے جسم کے ساتھ ملنا شروع کر دیا، لپٹ گئے ساتھ۔ فرمایا ایسا کیوں؟ عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کا جاننے والا ہوں کہ اب جنگ میں جانے والا ہوں اور اس جنگ میں میں شہید ہو جاؤں گا، جی، اور جب شہید ہو جاؤں گا تو میرا عقیدہ ہے کہ جو چیز آپ کے جسم اطہر سے لگ جائے اسے آگ نہیں چھو سکتی، تو میں اس لیے اپنے جسم کو آپ کے جسم اطہر کے ساتھ ملا رہا ہوں۔ تو جب یہ عدل و انصاف کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش کر دیا کہ اپنا بدلہ لے لو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو بڑے سے بڑا بھی ہو اگر وہ اپنے آپ کو عدل کے لیے پیش کر دیتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ٹھیک، دوسرا اس میں پہلو یہ ہے جی، کہ صحابہ کرام جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ جب جہاد میں جاتے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو جائے۔ شہادت ہے کیا؟ شہادت یہ ہے کہ جب شہید کا معنی گواہ کے معنی میں لیا جاتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب شہید کی گردن پہ تلوار پڑتی ہے تو اس کی جان کفے انسی سے نکلتی ہے تو اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک، تو اس لیے فرمایا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں جو ہمیں جنگ بدر سے ملتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ محبت، اور دوسری بات یہ نظر آتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے شہادت کو حاصل کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک بات یہاں پہ بڑی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اپنا دور خلافت ہے، اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جی، یا ایھا الناس، اے لوگو یہ بتاؤ کہ اشجع الناس کون ہے؟ یہ جنگ بدر ساتھ ملتی بات ہے۔ اشجع الناس کون ہے کہ سب سے نبی پاک کی امت کے اندر سب سے زیادہ شجاعت والا کون ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں علی پاک آپ سب سے بڑے اسد اللہ غالب ہیں، تو آپ ہیں؟ جی،
آپ شیر ہیں اللہ کے؟ تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں نہیں، میں نہیں. اشجع الناس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر صف پہ بنا رہے تھے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے ایک جگہ بنا دی جائے اور عرش بنا دیا جائے، آپ اس میں جلوہ گر ہوں اور ہم ملاحظہ کرتے رہیں اور ہماری تربیت فرماتے رہیں. تو فرمایا کون ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہرا دے گا، اور اگر کوئی کافر آپ پہ حملہ کرتے ہیں کون ہے جو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا؟ میرے سمیت کوئی نہیں اٹھا تھا. وہاں پہ اگر اٹھے تھے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ. بہت خوب. اگر ہم بدر کا ذکر کرتے ہیں تو پھر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا ذکر کرنا بھی سب سے مقصود بات ہے. بہرام صاحب، حضرت امیر حمزہ جو ہیں رسول اللہ کے چچا بھی ہیں، اور بلکہ وہ چچا ہیں کہ جن کی شہادت پر آپ زاروں قطار روتے بھی ہیں، اور آپ کا یہ بھی تاریخ میں روایات ملتی ہیں کہ آپ کی اپنے چچا سے جو محبت ہے وہ چچا بھتیجے والی بھی ہے اور وہ دوست والی بھی ہے. اور یہ وہ حساب ہے کہ جب آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے چچا شہید ہو گئے ہیں تو پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ کیسا تھا، آپ کا زاروں قطار رونا کیسا تھا. تو میں چاہوں گی کہ اگر ہم بدر کو یاد کر رہے ہیں تو پھر سید شہداء کو بھی یاد کیا جائے. کیا کہنے آپ کی شجاعت اور بہادری کے کہ ایسا جنگجو کہاں ملے جو دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتا ہے. بہت خوب. اور دونوں ہاتھ کی قوت سیم ہے. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ بایاں ہاتھ ہے چونکہ کمزور ہوتا ہے، دایاں طاقتور ہوتا ہے. اور دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں اور کافروں کے پرخچے اڑاتے ہیں، اور نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ انا اسد اللہ و اسد الرسول. بہت خوب. اللہ کا بھی شیر ہوں اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں. اور حضرت سید الشہداء چونکہ احد کے اندر آپ شہید ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کے جسم مبارک پہ تشریف لائے تو آپ نے جن لفظوں سے اپنے چچا کو مخاطب کیا ان کا معنی یہ ہے کہ اے وہ چچا جنہوں نے میری مشکل کشائی کی ہے، جو مشکلوں میں میرے کام آئے ہیں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو پکارتے تھے نا تو وہ جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے اندر حرکت پیدا ہوتی تھی. دیکھنے والوں نے یہ چیز دیکھی ہے، اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے نڈھال تھے اور آپ کو بڑا صدمہ تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ چچا بدر کا معرکہ میں جتنے ادوار گزرے، انہوں نے کئی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی کو جو ہے وہ کشادہ کیا ہے، آپ کے پسینے کو خشک کیا ہے، صاف کیا ہے. معنی اس کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسرت کا یہ باعث بنے ہیں، سبب بنے ہیں. اور یعنی کہ میں ساری گفتگو کو ایک جملے کے اندر اب لے کے آؤں تو بدر کے اندر جو ہمارے تزکیہ نفس کے حوالے سے جو پیغام نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین و حاضرین، اگر بات کی جاتی ہے اس وقت غزوہ بدر کے حوالے سے تو تزکیہ نفس ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ایک کہ ہم نے آقا دو جہاں سے محبت کس طرح سے کرنی ہے، اور دوسرا تزکیہ نفس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تکبر کا انجام کیا ہے. اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے ثابت کر کے دکھایا ہے جنگ بدر کے موقع کے اوپر. لاہور اور اس کے مصافات میں جو افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک، اور بریک کے بعد ٹرانسمیشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا. جی ویلکم بیک ناظرین. لاہور اور اس کے مصافات میں تمام تر لوگوں نے اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کر لیا ہے، لیکن دیگر شہروں کے جو لوگ ہیں اپنے مقامی وقت کے مطابق اپنا روزہ افطار کریں گے. آج سیرت رمضان میں ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے، اور آج یوم وصال ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا. تو ابھی ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ جو ام المومنین ہیں وہ اپنی زندگی میں کس طرح سے رسول اللہ کے ساتھ رہی ہیں، اور رسول اللہ کے سامنے ان کی کیا قدر و منزلت تھی. اور آج کے اس دن کی مناسبت کے حوالے سے اگر ہم ان کی حیات طیبہ سے اپنے لیے سبق اگر اخذ کرنا چاہیں، اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہیں تو وہ ہم کیسے کریں گے، ہمارے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ بہرام صاحب، اگر ہم حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی بھی ہیں اور رسول اللہ کی لاڈلی بیوی بھی ہیں. اور حضرت خدیجہ کے بعد اگر زیادہ ذکر جن کا ملتا ہے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ ہی ہیں، بلکہ بہت سی روایات ایسی ملتی ہیں یا بہت سی احادیث ایسی ملتی ہیں کہ جن کی راوی حضرت عائشہ بھی نظر آتی ہیں ہمیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ کی اگر حیات طیبہ پر روشنی ڈالی جائے تو آپ نے رسول اللہ کے ساتھی کے طور پر ان کو کیسا پایا؟ اور اگر امہات المومنین کی لسٹ بہت لمبی ہے لیکن حضرت عائشہ کا جیسے ہر جگہ پر ذکر ہے اور بہت سے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی موجود رہی ہیں وہ، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی انہیں کہا جاتا ہے محبوب دو عالم. یہ ان کا لقب ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ ہیں, ہم سب کی ماں ہیں, اور اللہ نے ان کے لیے جو اعزازات رکھے ہیں, اب مثال کے طور پہ دیکھیں نا, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہیں یہی اما عائشہ کا حجرہ تھا. بہت خوب. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ کے بلاوے کو لبیک کہا تب آپ وہیں آرام فرما تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ آرام فرما تھے, اور اس وقت آپ نے اللہ رب العزت کے بلاوے پر لبیک کہا. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں نے خواب میں انہیں 2 دفعہ دیکھا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہوگا, کہ ان کی تصویر مجھے دکھائی گئی ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ جو محبت تھی, جو الفت تھی, وہ دیکھیں نا, چونکہ ان کی عمر کافی چھوٹی تھی جی. اور یہ حدیثوں کے اندر آیا, کتابوں کے اندر آیا, گڑیوں سے کھیلتی تھی, ڈول سے کھیلتی, تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے لہو و لعب کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے. اور پھر ساتھ اس کے یہ کہ اما عائشہ فرماتی ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ میں لیٹی ہوتی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھتے, نفل نماز پڑھ رہے ہوتے, اور دوران نماز چونکہ جگہ بہت مختصر سی تھی, سجدہ کرتے تو اس سے پہلے نا مجھے آپ ہاتھ سے لگاتے کہ اپنے پاؤں سمیٹ لو. کہتی میں پاؤں سمیٹ لیتی, پھر آپ سجدے سے سر اٹھاتے, میں پاؤں پھر پھیلا لیتی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہے جی. اور حضرت عائشہ کہتی ہے میں باہر ہوں, اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اندر نماز پڑھ رہے ہیں, اور انہوں نے نا دروازے پہ دستک دے دی. اب کوئی اور آدمی ہوتا یا کوئی اور ہوتا وہ شاید غصہ کر جائے کہ اس ٹائم باہر ہیں, پتہ نہیں نماز کا ٹائم ہے یہ وہ, لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت للعالمین نے دیکھیے کہ آپ نے دوران نماز وہیں سے آئے, کنڈی کھولی اور واپس جائے نماز پہ آ کے اپنی نماز جو ہے وہ شروع کر دی. جی. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ شان ہے کہ ان کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے سورہ نور کو نازل فرمایا ہے, اور ان کی برات کا اعلان اللہ رب العزت نے خود کیا ہے. اور ان کی وجہ سے بہت سارے امت کو ایسے اللہ نے شرعی مسائل کے اندر آسانی دی جو پہلے مشکل تھے. آیت تیمم کا جو نزول ہے جی, وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نیکلس گم ہوا تھا, جی ہاں جی, جس کی وجہ سے ہمیں یہ تیمم کی آیت ملی, سہولت ملی. اور جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ ان کی وجہ سے پہلی برکت نہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے, اس سے پہلی بھی برکتیں نازل ہوئی ہیں. اور چونکہ آپ کا شمار محدثہ, فقیہہ, دین کی اشاعت میں آپ نے بڑا کام کیا, بہت سی احادیث ان سے مروی, اور بہت سی چیزوں کی, بہت سی احادیث کی راویہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. بے شک بے شک. ہم اگر بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے, تو حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں قرآن پاک میں سورہ نور نظر آتی ہے, اور حضرت عائشہ صدیقہ کی شخصیت اس طرح کی ہے کہ آپ رسول اللہ کی سب سے لاڈلی بیوی بھی ہیں حضرت خدیجہ کے بعد, اور پھر بہت سی احادیث جو ہیں وہ ان کی راوی بھی آپ ہی نظر آتی ہیں. تو آپ حضرت عائشہ کی شخصیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور اگر ہم اپنا بالخصوص اگر خواتین اپنا تزکیہ نفس کرنا چاہتی ہیں تو ہم ان سے ہم انہیں کس طرح سے اپنا رول ماڈل رکھ کے اور ان سے کیا اچھی باتیں سیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا جی, سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ محبوب زوجہ محترمہ ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے تک آپ سے محبت کرتے تھے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن کے اندر, جس گلاس کے اندر آپ پانی پیا کرتی تھی, جس جگہ پہ آپ کے ہونٹ مبارک تھے, اسی جگہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیا کرتے تھے. یہ شوہر اور بیوی کی محبت کو اگر دیکھا جائے تو یہ سبق ہے میاں اور بیوی کے لیے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک محبت فرماتے تھے. ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ ہیں. فقیہ کا معنی کہ قرآن و حدیث سے, آقا کریم کے فرامین سے اور قرآن کریم سے مسائل کو اخذ کر کے آگے تعلیم فرمایا کرتی تھی. اور جب بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو اپنے مسائل میں
مشکل پیش آتی، سمجھ نہ پاتے تو آپ کے دروازے پہ آتے اور آپ سے سوال کرتے اور امی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان مشکلات کو حل فرما دیتی۔ جی آپ امی عائشہ رضی اللہ قرآن کی حافظہ تھی۔ میں نے پڑھا ہے مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ امی عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین کے لیے رمضان شریف کے اندر تراویح کی جماعت کروایا کرتی تھی، نماز پڑھاتی جی اور خواتین آ کے آپ کے پیچھے آپ کی قیادت کے اندر تراویح کی تراویح نماز کیا رسول اللہ کے دور میں سٹارٹ ہو گئی تھی؟ جی اچھا ٹھیک ہو گیا، کیونکہ روایات تو ملتی نا کہ حضرت عمر کے دور سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ نہ جی جی اصل میں تراویح آقا کریم کے دور اقدس کے اندر سے ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور آقا کریم نے یا جیسے ہم اہتمام کرتے ایسے نہیں تھا، آپ ایک دن پڑھی چھوڑ دی، ایک دن پڑھی چھوڑ دی، ٹھیک ہے، لیکن جو باقاعدگی کے ساتھ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکات سے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے آپ کے پاس واپس ہوں گی، قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان اتاری صاحب۔ ذیشان اتاری میں چاہوں گی کہ اس موقع پر خوبصورت سا کلام پیش کیا جائے آقا کی خدمت میں۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، بلکہ آپ ہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ محبوب خدا کے ہیں۔ اور اگر بات کی جاتی ہے محبوب کے حوالے سے تو ہم بات کریں حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے، تو بہرام صاحب حضرت عائشہ صدیقہ کی اگر زندگی کے ہر پہلو کو دیکھا جائے، کیونکہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا تزکیہ نفس کریں، اس وقت بہت سی خواتین، بہت سی مائیں بہنیں بیٹیاں ہم لوگوں کو دیکھ رہی ہیں بشمول میرے،
اگر ہم اپنا تزکیہ نفس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بطور وائف جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور وہ خواتین کے لیے جو خواتین آج کی سوسائٹی میں ہیں جہاں پر ہم بہت ساری بہرہ روی کا شکار بھی ہیں بہت سے لوگ، تو ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو رول ماڈل کے طور پہ کس طرح سے رکھ کے اپنی زندگی کو پیرامیٹرز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہی چیز جسے میں ہائی لائٹ کروں گا اور وہ اس وقت اس کا کافی فقدان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک عورت کو اپنے خاوند کے لیے جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کی توجہ حاصل کرنی چاہیے، اور خاوند کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسے باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ امہات المومنین اگر تمام کو دیکھا جائے تو تمام کی کوشش یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اپنی طرف لے کے آئیں، اور چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج متعدد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ہاں دن مقرر کیے ہوئے تھے کہ اتنے دن یہاں اتنے دن یہاں، اور پھر آپ یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ ظاہراً جو تقسیم میں کر سکتا ہوں وہ میں نے کر لی ہے، اور اگر دل میرا کسی کی طرف زیادہ مائل ہے تو اس پر مواخذہ نہ فرما۔ اور اسی طرح تمام امہات المومنین حضور کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اگر کسی شخص کی متعدد ازواج ہوں اور ان تمام بیویوں کو آپس میں شرعاً سوتن پونا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن امہات المومنین کے ایسے تمام افعال جو اس زمرے میں آتے ہیں وہ ساری ان کو اجازت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد حضور کی توجہ حاصل کرنا تھا۔ بالکل۔ اور اگر کوئی عورت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتی ہے تو بنائے اور بنانا چاہیے، اور لیکن اس کو وہ دیکھے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے الفت کی، محبت کا رشتہ کیا۔ ان کے آنے پر جو ایک عورت کا کیا کام ہے کہ خامد آ رہا ہے اس کی تسکین کا باعث بنے، نہ کہ پریشانیوں کا باعث۔ ایک مختصر سا واقعہ اسی دور کا عرض کروں گا چونکہ موضوع سے ریلیٹ کرتا ہے اور بڑا مختصر، بہت ہی مختصر۔ حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا انہوں نے ایک کام ایسا کیا کہ اللہ نے وہ صبح حضرت جبرائیل وہ اس منظر کو یا اس واقعے کو لے کر آئے اور حضور نے سب کو بتایا۔ ان کے خامند کام پہ جانے لگے تو ان کا نا ایک بیٹا بیمار تھا، وہ خامند گھر آئے تو گھر آنے سے کچھ دیر قبل اس کا انتقال ہو گیا، تو آتے ہی پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، تو حضرت رمیسہ کہنے لگی کہ وہ اب سکون میں چلا گیا ہے، رات کو انہوں نے محسوس نہیں ہونے دیا۔ جب صبح ہوئی نا تو اپنے خامند کو کہتی ہیں یہ دیکھا ہے آپ نے ہمارے ہمسائے کیا کہتے ہیں، یہ دیکھیے گا کہ عورت کس طرح اپنے خامند کے مینٹلی سیٹسفیکشن کا لحاظ کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا کہا ہمسایوں نے؟ وہ کہتی ہے میں نے انہیں کچھ دیا تھا، اب واپس لینے کا وقت آیا تو وہ نخرے کر رہے ہیں، وہ برے طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں تو بری بات ہے، امانت جب واپس کرنے کا وقت آئے تو خوش دلی سے کرنی چاہیے۔ کہا یہی بات ہے، رب نے ہمیں امانت دی تھی ہمارا بیٹا اور اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ اب دیکھیں یہ منظر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تو کتنا شاندار، بہت شاندار۔ میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں امہات المومنین کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو گزر بسر کرنا ہے، اور بالخصوص اپنا تزکیہ نفس کس طرح سے کرنا ہے، اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں آخر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہماری ٹرانسمیشن کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے، کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ مفتی بہرام صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صاحبزادہ وقار علی نقشبندی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ سیالوی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد ذیشان نتاری صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین سیرت رمضان کے ساتھ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے صاحبزادہ وقار علی صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ایک خوبصورت سا کلام پیش کر لیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ جی ایسی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا ذکر ہو رہا تھا تو اس حوالے سے میں دو اشعار پیش کرتا ہوں۔ مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، میرا گھر اولاد و جاں، میرا گھر اولاد و جاں محبوب پہ قربان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے،
عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی۔ چہرہ محبوب ہے، چہرہ محبوب ہے کہ سورجوں کی کان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، پھیر لیتی دل پہ چھریاں، پھیر لیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ میرا گھر اولاد و جاں، میرا گھر اولاد و جاں محبوب پہ قربان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی